الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ آیت میں آپ نے سماعت فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ لوگ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے۔ انسان اگر دیکھے، وہ بچپن سے لے کر جوانی تک، بڑھاپے تک کتنی کتابیں وہ پڑھتا ہے، کتنی ڈگریاں لیتا ہے۔ اگر انسان اپنی پوری زندگی میں قرآن نہیں پڑھتا، اس کا ترجمہ نہیں پڑھتا، اور اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے رب تعالی نے مجھے کیا حکم ارشاد فرمایا ہے، پوری زندگی میں اگر وہ ایک کتاب نہیں پڑھ سکا، دنیا بھر کی اس نے کتابیں پڑھی، تو کیا اس نے اپنے ساتھ انصاف کیا؟ جس کی طرف جانا تھا، ایک اللہ کو وہ مانتا ہے، اس پر یقین رکھتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا، کس لیے پیدا کیا ہے؟ اپنی عبادت کے لیے۔ جب دنیا میں آنے کا مقصد انسان کا رب کی عبادت ہے، تو پھر اس نے ایک کتاب دی تھی کس طرح زندگی گزارنی ہے۔ اس نے اس کتاب سے مرنا ہی سیکھا، جینا نہیں سیکھا۔ مرنے پر قرآن پڑھا، حالانکہ یہ قرآن تو اس کو زندہ کرنے کے لیے آیا تھا۔ دنیا میں آپ کوئی بھی مشین لیں جا کر، اس کے ساتھ آپ کو کیٹلاگ ملتی ہے، ایک کتابچہ ملتا ہے، ہاؤ ٹو یوز، اس مشین کو کس طرح چلانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے، اس انسان کو کیسے زندگی گزارنی ہے، اس کا طریقہ سیکھنا ہے تو قرآن سے سیکھنا ہے۔ عملی نمونہ دیکھنا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ حیات مبارکہ دیکھیں، اس سے اپنی زندگی کا طریقہ سیکھیں کہ میں نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں ہمیں عطا فرما دی ہیں، ہم یہ اگر غور نہ کریں تو ہم پھر غفلت میں ہیں۔ آج جو آیہ مبارکہ ہے اس میں منافقین سے خطاب ہے، اور کمزور ضعیف ایمان والے وہ کیا کرتے تھے؟ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنگ کے لیے قافلے روانہ کر دیتے تھے، کفار سے ان کی لڑائی ہوتی تھی۔ جب کوئی خبر آتی امن کی یا خوف کی، وہاں سے کوئی خبر آئی ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو کوئی بتا رہا ہے یا حضور مشورہ فرما رہے ہیں، اب کوئی خبر آئی ہے، وہاں پر اگر منافق موجود ہیں یا کمزور ایمان والے، انہوں نے وہ خبر آگے پھیلا دی۔ ایمان والے، سیدھے سادے ایمان والے، جن کو یہ پتہ نہیں تھا کہ خبر پھیلانے سے مسلمانوں کو نقصان ہو سکتا ہے، اور منافقین تو جانتے تھے، وہ تو جان بوجھ کر یہ خبریں پھیلایا کرتے تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے جب کوئی خبر آتی ہے امن اور خوف کی، اسے پھیلانے لگ جاتے ہیں، وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ۔ اللہ فرماتا ہے حالانکہ یہ کمزور ایمان والوں سے خطاب ہے، انہیں چاہیے تھا کہ وہ اس کو لوٹا دیتے رسول کی طرف، جو ان میں با اختیار لوگ ہیں، حکم والے ان میں سے۔ حضور اگر بتاتے کہ یہ بات پھیلانی ہے تو پھر وہ بات پھیلاتے، خود سے نہ پھیلاتے۔ اور جو تم میں اختیار والے ہیں، حکم والے ہیں، یہاں سے مجتہد صحابہ کرام، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، جو نتیجہ نکالنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، یعنی کہ مجتہد صحابہ کرام یہ خبر ان تک پہنچا دیتے یا اللہ کے رسول تک پہنچا دیتے، ان کو پتہ ہوتا یہ خبر پھیلانی ہے یا نہیں پھیلانی۔ تو یہاں سے پتہ لگا کہ ہر ایک سے مجتہد نہیں ہوتا، صحابہ کرام میں بھی کچھ مجتہد تھے، کچھ مجتہد نہیں تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے اس خبر کو وہ ان کی طرف کر دیتے، منسوخ کرتے، وہ جو حکم دیتے پھر عمل کرتے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اور اگر اللہ کا فضل تمہارے اوپر، اس کی رحمت نہ ہوتی تو ضرور تم پیروی کرنے لگ جاتے شیطان کی مگر تھوڑے۔ بہت سے لوگ شیطان کی پیروی کرنے لگ جاتے،
اگر یہ قرآن ہمیں نہ ملتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لاتے، یہ اللہ کا فضل بھی ہے، رحمت بھی ہے، قرآن بھی اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی، یہ فضل ہوا ہے جس کی وجہ سے ہم شیطان کی پیروی سے بچ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا فضل ہے کہ اس نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو ہمیں عطا فرمایا۔ فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک وحرض المؤمنین۔ یہ بیان ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے جنگ احد پر واپسی پر ابو سفیان نے کہا کہ اگلے سال بدر صغریٰ میں ہم دوبارہ قتال کریں گے، لڑائی کریں گے۔ جب اگلا سال آیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے فرمایا فقاتل فی سبیل اللہ، اب اللہ کی راہ میں جہاد کرے، لا تکلف الا نفسک وحرض المؤمنین، تو آپ کو آپ کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جائے گی اور مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دیتے رہیں۔ حضور نے اعلان فرما دیا یہ وہ جہاد تھا جو جاتا تو اس کے لیے ثواب تھا، جو نہیں جاتا وہ گناہ گار نہیں ہوتا۔ اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا کہ اللہ کے حبیب اتنے بہادر ہیں، اللہ فرماتا ہے آپ اکیلے چلے جائیں جہاد کے لیے اگر کوئی آپ کے ساتھ نہیں جا رہا، لیکن 70 صحابہ کرام آپ کے ساتھ گئے۔ عسى اللہ یکف بأس الذین کفروا، عنقریب اللہ کافروں کی طاقت کو روک دے گا، واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا، عنقریب اللہ کافروں کی طاقت کو روک دے گا، اللہ کی طاقت سب سے زیادہ مضبوط ہے اور اس کا عذاب سب سے زیادہ شدید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کفار کے دلوں میں رعب ڈال دیا اور وہ جنگ میں نہیں آ سکے، مقابلے پر نہیں آئے۔ مسلمانوں کو بہت فائدہ ہوا اس جنگ سے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی ہیبت کافروں کے دلوں میں ڈال دی تھی، وہ لوگ جنگ کے لیے نہیں آ سکے۔ تو یہاں سے پتہ لگا منافقین باتوں کو پھیلایا کرتے تھے، وہ کوئی بھی خبر ہوتی تھی اس کو پھیلا دیتے تھے، یا کمزور ایمان والے وہ بھی بغیر تصدیق کیے بات کو آگے پھیلا دیتے تھے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ اس بات کو رسول کی طرف، مجتہد صحابہ کی طرف وہ لوگ نسبت کر دیتے، وہ جو حکم دیتے پھر وہ اس بات کو آگے پھیلاتے۔ یہاں سے پتہ لگا سنی سنائی بات جس سے مسلمانوں کو نقصان ہو سکتا ہے، ان کی معیشت کو نقصان ہو سکتا ہے، اسلام کو نقصان ہو سکتا ہے، کوئی بات بغیر تصدیق کے جب تک علماء کرام مجتہد جب تک حکم نہ دے کہ یہ بات آگے کرنی ہے تو پھر کی جائے، بغیر تصدیق کے بغیر سوچے سمجھے بات آگے نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔